میں سنی کتاب سے ایک حوالہ میری آنکھوں کے سامنے آگا تو میں حوالہ پڑھوں۔ رسالت امام کا بچپن تھا، روضۃ الاحباب اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ درج ہے۔ رسالت امام کا بچپن تھا، ظاہری طور پہ سن مبارک رسول پاک کا 5 سال تھا۔ مکے میں قحط پڑ گیا، بارش نازل نہیں ہوئی، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا۔ فیصلے ہر گھر میں نہیں ہوتے تھے، صرف سردار کرتا تھا، باقی قبیلہ سردار کے کہنے پہ عمل کرتا تھا۔ قبائل کے لوگوں نے آگے سرداروں سے پوچھا کہ اب بتائیں کیا کریں، اس مشکل کا حل کس کے پاس ہے؟ مکے کے سردار سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کیا کریں، بارش کیسے نازل ہو؟ انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے ایک مخصوص دن میں میدان میں آئے، اس میدان میں لا کے بتوں کو رکھتے ہیں، سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک ایک بت کی کرتے ہیں عبادت، کسی ایک کے کہنے پہ بارش ہو جائے گی، اور جس بت کے آگے جھکنے سے بارش ہو جائے آج کے بعد پورا مکہ اسے تسلیم کر لے۔ یہ ایک خدا کی پوجا نہیں کرتے تھے، ہر قبیلے کا علیحدہ بت تھا۔ یہ اتنے تعصب تھا ان میں، یہ دوسرے کا خدا پوجنا بھی اپنی توہین سمجھ۔ امیروں کا خدا امیر ہوتا تھا، غریبوں کا خدا۔ کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ امیر خدا کیسے ہوتا تھا؟ جو امیروں کا بت ہوتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا، اسے سونے کے کنگن، سونے کا زیور پہنایا جاتا تھا، اسے چڑھاوا بھی چھوٹا نہیں دیا جاتا تھا۔ غریبوں کے بت غریب ہوتے تھے، آٹے کا بت۔ انہوں نے کہا جی سارے اپنے اپنے بت لے کے آؤ، آج امتیاز ختم کریں، آج کوئی فرق نہیں، آج سارے خدا ایک کریں۔ سارے بت لانے کا فیصلہ ہو گیا۔ ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ ہم سارے قبیلے تو اپنے اپنے بت لے کے آئیں گے، مکے میں وہ اجتماع ہی نہیں ہوتا جس میں ہاشمیوں کی نمائندگی نہ ہو، کیونکہ ایک ہی تو گھر مکے میں سرداروں کا تھا۔ انہوں نے کہا ان کا تو خدا ہے ہی کوئی نہیں، ہاشمی کسے لے کے آئیں گے؟ 3 مکے کے سردار اٹھے اور حضرت ابو طالب کے گھر میں دستک دی، اندر سے حضرت عمران آئے، بڑی سننے والی بات اور سنی کتابوں سے۔ حضرت عمران سے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں قحط پڑ گیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اچھا؟ انہوں نے کہا ابو طالب بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، تو فرمائے ہمارے گھر سے کھانا لے جایا کرو۔ ہمارا دسترخوان تو بند نہیں ہوا، ہمارا دسترخوان تو چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا ابو طالب نہیں، بات کھانے کی نہیں، ہم نے اب طے یہ کیا ہے کہ اب لیتے ہیں بتوں کا امتحان، خداؤں کا امتحان، اب دیکھتے ہیں کہ کون خدا جلدی سنتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے طے کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے خدا، اپنے اپنے بت لے کے آئیں گے۔ اگر تمہارا بھی کوئی بت ہے تو تم بھی کل والے اجتماع میں آنا، ورنہ پھر ہم اعلان کر دیں گے کہ ہاشمی کسی خدا کو نہیں مانتے، کیونکہ آج تک ہاشم نے نہیں بتایا وہ کس کی پوجا کرتا، عبد المطلب نہیں بتایا اس کا خدا کون ہے، اور بتایا تو نے بھی نہیں کہ تو کس کی عبادت کرتا۔ اب بتائیں کل آپ آئیں گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کل ہم آئیں گے۔ مکہ کے لوگ جا کے اگلے دن اپنے اپنے بتوں کو سجا کے، اب بات بارش والی بھول گئی، اب یہ مکے میں ایک علیحدہ سوچ گردش کر رہی تھی کہ کل ہاشمی کسے لے کے آئیں، ان کا بت کیسا ہوگا؟ یہ تو رئیس گھر ہے، ان کا تو بت بھی بڑا رئیس ہوگا، یہ کسے لے کے آئیں گے؟ پنجوں کے بل کھڑے ہو کے لوگ حضرت ابو طالب کا گھر دیکھ رہے تھے، دروازہ بند تھا، لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے ابھی کوئی نہیں آیا، ابھی ابو طالب نہیں آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار میں۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی، ابو طالب کسے لے کے آ رہا ہے؟ یا مکہ میں ایک دم شور برپا ہوا، وہ دیکھو ابو طالب کے کاندھے پہ کون ہے؟ جب دیکھا تو ابو طالب اپنے کاندھے پہ 5 سال کے مصطفیٰ کو اٹھائے ہوئے، اور رسالت امام کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے۔ آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا تھا، اسی انداز کو لے کے خندق میں علی چلے تھے۔
टहलते हुए अबू तालिब पूरे जज्बे के साथ हजरत अबू तालिब मक्का की गली से निकले, इन लोगों के करीब से गुजर गए। इन्होंने कहा अबू तालिब कहाँ जा रहा है? किताबें कहती हजरत अबू तालिब मक्का की एक चोटी पे चले गए। इतनी ऊंची चोटी पे हजरत अबू तालिब जाके खड़े हुए कि किताबें कहती उस दिन मक्का में घर के सेहन में बैठी हुई काफरों की माओं में बैठे हुए काफरों के बच्चे भी अबू तालिब का चेहरा देख रहे। आज मक्का में कोई ऐसा नहीं था जो कहे कि मुझे अबू तालिब नजर नहीं आ रहा। घर में बैठी हुई औरतें अबू तालिब का चेहरा, गोद में लेटे हुए बच्चे अबू तालिब का चेहरा, मैदान में खड़े हुए काफिर अबू तालिब का चेहरा। आज पूरा अबू तालिब को देख रहे थे। अबू तालिब तू क्या करने वाला है? हमने तो तुझे कहा था खुदा नहीं किया, तो अपने भतीजे को लेके आ गया। क्या तू अपने भतीजे की पूजा करता है? हज़रत अबू तालिब ने कहा अपने खुदाओं को क्यों इकट्ठा किया है? उन्होंने कहा बारिश के लिए। फरमाया जिसके कहने में बारिश हो जाएगी वो कौन होगा? कह लगे वो हाजत रवा होगा, वही मुश्किल कुशा होगा। हज़रत अबू तालिब ने रसूल के छोटे छोटे हाथों को अपने ज़ईफ हाथों में लिया, आसमान की तरफ, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता, अल्लाहुम्मा बहक़्क़ि हाज़िल यदैन अंज़िल समा, मेरे अल्लाह तुझे इन हाथों का वास्ता आसमान से बारिश नाज़िल फरमा। तारीख कहती है फौरन एक बदली उठी और उसने आके मक्का में बारिश बरसानी शुरू कर दी। इधर मक्का में बारिश होनी शुरू हो गई। लोग अपने अपने खुदाओं को उठा के भाग रहे थे और कह रहे थे अबू तालिब का भतीजा सच्चा, अबू तालिब का भतीजा सच्चा, अबू तालिब का भतीजा सच्चा। ये आवाज मक्का में गर्दिश कर रही थी। रिसालत माब के चेहरे पे तबस्सुम आया। खुदाई ने झूम के कहा मोहम्मद ये लम्हे याद रखना, ये वक्त याद रखना, कोई भी तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाला नहीं था। आज मक्के की चोटी में खड़े होके अबू तालिब ने तेरी रिसालत का ऐलान किया है। कल को तुझे और मुझे मिलके कर्जा वापस करना है। आज इसने बुलंदी पे जाके तेरी रिसालत का ऐलान किया है। कल पलानों का मिंबर बना के अली की विलायत का ऐलान।